نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 61 اور 62 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس رسول کی طرف بھی آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو حبیب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے اعراض کرتے ہوئے کترا کے نکل جاتے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبت، اس وقت کیا حال ہوگا جب ان کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر مصیبت آئے گی۔ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تو پھر یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اور کہیں گے ہمارا تو ما سوا نیکی کے اور صلح کے کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق کل کے واقعے سے ہے۔ کل کا جس نے واقعہ سنا ہے نا اس کو اس درس کی سمجھ آ جائے گی۔ کل کے واقعے میں حضرت عمر کا ذکر تھا جنہوں نے ایک منافق کی گردن اڑا دی، تن سے جدا کی۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے پھر رپیٹ کیا ہے اور مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ فرمایا کہ حبیب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو آپ سے کترا کے نکل جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کی طرف کتاب نازل کی ہے جو آپ کے قلب منیر پر اتاری ہے۔ وہ آپ سے بھی کتراتے ہیں، بچتے ہیں آپ کا سامنا کرنے سے، اور اللہ کے فرامین کو بھی فراموش کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں امام ابن جریر نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں جب مسلمان منافقوں سے ملتے تو کہتے آؤ اپنا مقدمہ اور اس کا فیصلہ رسول اللہ کے پاس لے آؤ، حضور کی بارگاہ میں کراؤ اپنے مقدمے کے فیصلے، تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے منہ موڑ کر کتراتے ہوئے نکل جاتے، نہیں ہمیں حضور سے نہیں کروانا۔ یہ منافقین کی نشانی تھی۔ تو جس منافق کو حضرت عمر نے قتل کیا اس کا بدلہ قصاص لینے کے لیے اہل خانہ آ گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور معذرت کر کے کہنے لگے ہم نے جو عمر سے فیصلہ کروایا تھا نا وہ صرف اس مقصد کے لیے تھا کہ اس منافق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اگر ہمارا بندہ مرا ہے اور ہم نے حضرت عمر سے فیصلہ کروایا کہ وہ یہودی اور اس منافق کا فیصلہ کیا جائے تو حضرت عمر سے اس لیے کروایا کہ تاکہ صلح ہو جائے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں تھا، اور ہمارے منافق کے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے۔ جب انہوں نے یہ بات کی اللہ نے فرمایا ان اردنا الا احسانا و توفیقا، حبیب پھر وہ بہانے ڈھونڈیں گے، قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ قسمیں اٹھانے لگے نہیں ہمارا ارادہ یہ نہیں تھا، ہمارا ارادہ حضرت عمر سے فیصلہ کروانے کا یہ تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو اللہ نے ان سارے ارادوں کا رد کیا۔ فرمایا اس آیت میں جو ہم نے فرمایا کہ ان پہ مصیبت آئے گی وہ ان کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے گی۔ تو آج بھی اگر کسی بندے پر مصیبت آتی ہے نا تو وہ یہ سمجھ لے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ نے فرمایا جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے گی تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے آئے گی، یعنی جو اسی کم کرنے ہیں، جو ہم کرتے ہیں نا، ہمارے ہاتھ جو کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں نافرمانیاں، اس کی وجہ سے ہم پر مصیبت آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جو منافق پر مصیبت آئی، مصیبت کیا آئی؟ جان تو ہی گیا، یہ مصیبت ہے اس کی کہ اللہ نے جو فرمایا مم مصیبہ، لفظ مصیبہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتارا، فرمایا اس پر جو مصیبت آئی وہ جان سے چلا گیا۔ یعنی مصیبت کبھی کبھی اتنی بری بھی ہوتی ہے اور اتنی گہری اور اتنی بڑی ہوتی ہے کہ بندے کی جان بھی جا سکتی ہے۔
کیوں جی؟ اس لیے مصیبت سے تو ڈرنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس منافق پر جو مصیبت آئی کہ وہ قتل ہو گیا حضرت عمر کے ہاتھوں، وہ اس وجہ سے تھا کہ اس نے شر اور فتنہ پھیلایا۔ شر اور فتنہ، یعنی شر اور فتنہ جو بندہ پھیلاتا ہے، نہ اس کی اسلام میں جگہ ہے، نہ دین مصطفیٰ میں، نہ شریعت مصطفیٰ میں، اور نہ ہی اللہ کے گھر میں، کسی بھی جگہ میں اس کی جگہ نہیں بنتی۔ ہاں جی، شریعت بھی اسے قبول نہیں کرتی، ہمارا دین بھی فتنہ فسادی کو قبول نہیں کرتا، اور نہ میرے آقا کی شریعت قبول کرتی ہے، نہ قرآن قبول کرتا ہے، نہ اللہ کی ذات قبول کرتی ہے۔ ہاں جی، تو اس کے فتنے کی وجہ سے اس پہ مصیبت آ گئی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس لیے جو بندہ فسادی ہے نا، اس پر جب جب مصیبت آئے گی نا، اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آئے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کچھ لوگ بڑی مرتبہ ذلیل ہوئے، کیوں ہوئے؟ کیوں ہوئے بھائی؟ اپنے ہاتھوں کی وجہ سے۔ کچھ لوگ جو ذلیل ہوتے ہیں مخلوق خدا کے سامنے، بار بار ذلت و رسوائی ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مصیبت ان کے ہاتھوں کی وجہ سے اتارتا ہے۔ وہ جو شرارتیں کرتے ہیں نا، جو فتنہ فسادیاں کرتے ہیں، تو اللہ نے فتنہ فساد کرنے والے کو مسلمان نہیں کہا۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ میں تو نہیں کہہ رہا نا، اب کوئی بندہ غصہ کرے نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بولی بول رہا ہوں۔ اب یا تو پھر قرآن پہ غصہ نکالیں کہ قرآن یہ تو کیا کہہ رہے ہے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ قرآن اس بندے کو اسلام کا دعوے دار ہی نہیں کہتا جو فتنہ فسادی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں سن لو، جو فتنہ فساد ڈالتا ہے رب اسے جانتا ہے، رب اسے، میں اسے خوب جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جانتا بھی ہوں۔ پھر باری تعالیٰ تو اس کے ساتھ کرے گا کیا؟ فرمایا دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ دنیا میں حضرت عمر کے ہاتھوں سے ذلیل ہوا، آخرت میں جہنم میں جا کے ذلیل ہوگا۔ تو اس لیے جو فتنہ فسادی ہے اگر اس کو قتل کر دے کوئی بندہ تو اس کا قصاص نہیں بنے گا۔ کیا قصاص پتہ کندہ بنتا ہے؟ بدلہ جدو حق کیتا ہوئے، ناجائز کسی نے کیا ہو نا اور اس بندے کا حق ضائع کیا ہو۔ فرض کریں ایک بندے نے کچھ کیا ہی نہیں، کوئی بندہ آگے اس کو گولی مار دے، تو کیا یہ کیا کیا اس نے؟ ناجائز۔ اب کیا ہوگا؟ اس گولی کے بدلے اسے بھی گولی ماری جائے گی، اور جو بندہ ہی کرے جائز۔ اللہ نے فرمایا جو فتنہ فسادی ہے نا، اس کو حضرت عمر نے کیوں قتل کیا؟ اس نے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا۔ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے وہ قتل ہو جائے، اس کا قتل کا بدلہ نہیں۔ جو مصطفیٰ کا حکم ہی نہ مانے، جی بھائی، اس لیے بڑی کڑوی باتیں ہیں۔ اس لیے زبان سے نصیحت کی میرے آقا نے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن سے نصیحت کی کہ اپنے اندر سے نفاق دور کیجئے، منافقت دور کیجئے، کیونکہ اگر یہ نہ نکلی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بھی رسوا ہونا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔